بلکہ اوپنلی، یہ میری سیکرٹ نہیں تھی، ہر سٹیٹمنٹ میں نے دی. میں نے کہا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں کینسر ہاسپٹل کے لیے. اب جب ورلڈ کپ جب ہم نے شروع کیا، بری حالت تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی، بہت بری حالت تھی. تو مجھے گھر سے ٹیلی فون، میری بہن جو مارکیٹنگ کر رہی تھی ہاسپٹل کی، اس کا ٹیلی فون آیا کہ سارے جو ہم نے کالجز میں ٹکٹ بھیج رہے تھے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، سب نے واپس کر دیے تھے ٹکٹ. تو پریشر بہت تھا، اور مجھے اتنا پتا تھا کہ اگر ورلڈ کپ ہار جاتے تو یہ ہاسپٹل نے بننا نہیں تھا. تو اس کا پریشر میرے اوپر تھرو آؤٹ تھا. اور وہ جب ورلڈ کپ ہم جیتے تو میرے اس وقت ذہن میں صرف ہاسپٹل ہی تھا. تو یہ ضرور ہے کہ میں نے وہ پہلے ہی مجھے اسپیچ نہیں کرنی آتی، اور دوسرا وہاں اسٹیج پہ چڑھ کے میں نے ہاسپٹل کا مینشن کیا. یہ غلطی تھی میری. صرف وہاں ختم نہیں عمران صاحب، جب آپ سنگاپور گئے راستے میں لوٹتے ہوئے آسٹریلیا سے، تو وہاں پر جو ایمبیسڈر نے چیک دیا اس کو بھی آپ نے ہاسپٹل کے لیے مدد مان لیا، اور اس کو لے کر کے کھلاڑیوں میں جاوید میاداد میں خاص طور سے کافی ناراضگی تھی. دیکھیے جی، وہ جو سنگاپور میں ایمبیسڈر نے چیک دیا تھا، اس میں اور وہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہوا. جو بائی دا وے یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں، اور مجھے بعد میں بھی رومرز پتا چلے کہ ٹیم ناراض ہوئی، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. مجھے تو اتنا پتا کہ سلیم جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ آئے، انہوں نے ہاسپٹل میں فنکشن کر کے چیک دے دیا. میں آرام سے چیک لے کے پاکستان چلا گیا. اچھا بعد میں مجھے نہ سمجھ آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ لڑکوں میں کوئی مجھے نظر آ رہا تھا کہ تھوڑے خوش نہیں تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لڑکوں میں اس وقت یہ پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا کہ جو لوگوں نے خوشی میں ٹیم کو پیسے دینے تھے وہ پیسے میں ہاسپٹل میں ڈال دوں گا. اب یہ آپ خود ہی سوچیں کہ کتنی امپاسبل سی چیز ہے. یعنی کہ اگر کسی نے ہاسپٹل کو پیسے دینے ہیں وہ ہاسپٹل کو دے گا، جو ٹیم کو دے گا وہ ٹیم کو دے گا. اور یہ بڑی غلط فہمی ہوئی. اچھا اس کا میرے سے کوئی بات نہ کرے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. ورلڈ کپ جیتا تھا، آپ اس کے نشے میں تھے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. واقعی نشہ تھا، اور واقعی میں سمجھ نہیں سکا کہ کس طرح یہ پلیئرز کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. بعد میں آپ نے کچھ کیا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے؟ اس کے بعد میرا جو ہاسپٹل سے میں ہاسپٹل کی طرف لگ گیا، ٹیم کھیلتی رہی، تو ہماری راستے فرق ہو گئے. آپ کی عدالت میں عمران خان پر جنتا کے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد. Would you do this to a Hospital inspired a nation. Provides state-of-the-art facilities for cancer treatment regardless of ability to pay. Treated 20,000 cancer patients in its first year, over half of them children. 92% of its patients were given free treatment. And who made this possible? You. Only your zakat made it possible for us to win against cancer. Deposit your zakat in any national and international bank in Pakistan, Emirates Bank in UAE, or send it directly to Shaukat Khan Memorial Cancer Hospital, Johortown, Lahore. اور اب شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں عمران خان پر جنتا کے مقدمے کا دوسرا دور. آپ کی عدالت میں اگلا الزام عمران خان پر. آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے جنتا سے کلیکٹ کیے گئے فنڈز کو مس مینج کیا. عمران صاحب، جب سے آپ نے اپنی مدر کی میموری میں ہاسپٹل بنانا شروع کیا تو لوگوں نے بڑے دل سے، بڑے پیار سے، بڑے دلار سے کروڑوں روپے آپ کو ڈونیشنز دیے، اس کی وجہ سے ہاسپٹل بنا. لیکن بار بار یہ الزام لگتے ہیں کہ اس فنڈز کو مینیج ٹھیک طرح سے نہیں کیا گیا. ہائی کورٹ میں ایک یہاں تک بات ہوئی کہ ایک کیس بھی فائل کیا گیا جس میں آپ سے اس کا حساب کتاب مانگا گیا ہے. دیکھیں جی، پہلی چیز تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ الزام صرف تب لگے جب کہ بڑے بڑے کراؤڈز آئے. یہ کچھ سال ہوا جب میں نے آخری 12 کروڑ اکٹھے کرنے تھے تو کہیں سے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے، ملک میں ریسیشن تھا. تو میں نے سوچا کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کروں. شہروں میں نکل گیا، گاڑی میں بیٹھ کے وہاں ایک غلہ رکھ کے، اور وہ جو سینز پیش آئے، یعنی کہ میں خود حیران ہوں اور میرے خیال میں باقی بھی سارے حیران ہو گئے کہ جس طرح لوگوں نے آ کے پیسے دیے. 12 کروڑ 6 ہفتے میں پاکستان جیسے، اور غریب لوگوں نے پیسے دیے. یعنی کہ وہ اگر آپ سینز دیکھ لیں وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ میں پیسے بانٹ رہا ہوں، لوگ نہیں مجھے پیسے دینے آ رہے. تو اس سے ہوا یہ کہ کئی لوگ گھبرا گئے، اور وہ گھبراہٹ یہ تھی کہ کہیں یہ سیاست میں نہ آ جائے. اور اس کی وجہ سے آپ تب سے دیکھیں یہ سٹوریز نکلتی آ رہی ہیں کہ یہ پیسے ادھر چلے گئے ادھر. لیکن جی یہ پیسے اگر میں اس ہاسپٹل میں سے امبیزل کروں
تو سب سے پہلے تو مجھے سارے بورڈ آف گورنرز اپنے ساتھ ملانے پڑیں گے. یا یہ سچ نہیں ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز ہے اس میں آپ کے فیملی کے ممبرز کا ڈومینیشن ہے, اس میں آپ کے فادر ہیں, اس میں آپ کی سسٹرز ہیں, اس کو ایک فیملی ٹرسٹ کی طرح چلا رہے ہیں آپ؟ بالکل, میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی. دیکھیں, یہ ٹرسٹ شروع جب ہوا, جب والدہ کے بعد, یہ 10 سال کی بات ہے, جب سوچا یہ ہاسپٹل بنانا ہے, تو شروع میں تو کوئی سامنے نہیں آیا. میرا والد تھا اور میری 2 بہنیں تھیں, کیونکہ یہ صرف جس کو تکلیف ہوتی ہے وہی کام اتنا ٹائم دیتا ہے. تو میرے والد اور میری 2 بہنیں ساتھ تھیں, ہم 4 تھے. اس کے بعد جو 6 ممبرز ہم نے لیے, جو ڈومینیٹ, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ورڈ ہے ڈومینیٹ, 6 جو ممبرز تھے وہ پروفیشنلز لیے ہم نے, جن کی پاکستان سوسائٹی میں اپنی انٹیگریٹی ہے. جو بھی ٹرسٹ کی ڈیسیجن ہے وہ ہمیشہ یونینمس جاتی ہے, یہ نہیں کہ ووٹنگ پیٹرن ہے. اگر ووٹنگ بھی ہو تو آؤٹ ووٹ ہوتی ہے فیملی, لیکن پھر بھی یونینمس کیری ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بورڈ بنایا تھا, اس میں ایک ایک چیز, فائنانس, سارے کنٹرولز جو تھے وہ میرے ہاتھ میں کوئی چیک سائننگ اتھارٹی نہیں تھی, کبھی کوئی پیسے کی نہیں تھی. تو یعنی کہ اگر میں پیسہ پہلے تو نکالتا بھی تو سارے بورڈ کو ساتھ ملانا پڑنا تھا. اب وہ بورڈ نے میرے ساتھ وہ کیوں ملتے, کیونکہ سب کی اپنی انٹیگریٹی ہے. دوسری چیز, ہمارے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہیں. مجھے بتائیں کہ اور میں کیا کر سکتا, انٹرنل آڈیٹر اپوائنٹ کیا ہوا ہے ہم نے علیحدہ, تو کس طرح اب میں یہ پروو کروں؟ ان کا الزام یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ایکٹ ہے 1860 کا, اس کے تحت آپ نے اس کو رجسٹر کرایا, جو ٹرسٹ کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت رجسٹر نہیں کرایا. اس کا مطلب کہ اگر جو وہ ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں وہ تو ساری چیریٹیز ہی اس کا مطلب غلط رجسٹر ہوئی ہیں. جو ٹاپ, میں نے تو نہیں رجسٹر کیا, وہ ڈاکٹر پرویز حسن نے کیا, اور وہ پاکستان میں اس وقت ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے ہیڈ ہیں, وہ ٹاپ لائر ہیں, اور انہوں نے جس طرح ایڈوائز کرنا تھا ہم نے اس طرح کرنا تھا. یہ عمران صاحب لائرز کی ایک کمیٹی ہے جس نے یہ کیس فائل کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سرکار ایک گورنر اپوائنٹ کرتی ہے, اس گورنر سے اس کو آڈٹ کرائے جانے چاہیے, اور اس سے آڈٹ نہیں کرائے. دیکھیے جی, ہمارے اکاؤنٹس جو بھی آتے ہیں فرگسن سے آڈٹ ہوتے ہیں. وہ سی بی آر جو ریکوائرڈ ہوتا ہے کسی ٹرسٹ سے, وہ جا کے سی بی آر ہر سال اس کے سامنے سبمٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈر دی لا آف لینڈ آل ڈونیشن فار ویلفیئر ٹرسٹ اور چیریٹیبل آرگنائزیشنز آر ٹو بی آتھینٹیکیٹڈ انڈر اے 1953 ایکٹ بالکل بائی گورنمنٹ سروینٹس آف دی رینک آف ڈپٹی کمشنر. ایک طرف رجسٹرڈ چیریٹی ہے, پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی 1953 کا ایکٹ جس میں ڈپٹی کمشنر سے پرمیشن لینی ہے. یہ کوئی عقل بنتی ہے؟ بہرحال ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں دکھائیں وہ رولنگ, اور وہ اس کا ابھی تک لاسٹ پوزیشن یہ ہے کہ کورٹ ابھی تک رولنگ نہیں ہمیں پرووائڈ کر سکا جس میں یہ ایکٹ, یہ جو 1953 کے ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اس کا مطلب ساری چیریٹیز ڈیفالٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. یہ اپلائی, اچھا 5 سال کے بعد کیوں یاد آیا؟ یہ 5 سال میں ساری دنیا میں پیسے اکٹھے کرا, تب کیوں نہیں یاد کروایا کہ یہ ایکٹ میں نے یہ ہم نے رجسٹر کروانا تھا؟ لیکن یہ اب جو معاملہ سامنے آیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پورا جو کیمپین تھا اس کو پرسنلائز کیمپین کر دیا, اس میں عمران ویڈیو بنے, اس میں عمران کے نام سے کیسٹس بنے, اس میں جگہ جگہ عمران کو اتنا زیادہ پروجیکشن ہو گیا کہ سرکار کو شاید ڈر لگا کہ کرسی ہلنے والی ہے. دیکھیے جی, جب تک تو پروڈکٹ تھا ہی نہیں, ہاسپٹل تو تھا نہیں, اب میں وہ کس طرح لوگوں سے پیسے, اپنے آپ کو سیل کر کے پیسے لیے, یعنی کہ لوگوں کو یہی کہا نا کہ میرے میں ایمان رکھو, میں کوشش کروں گا ہاسپٹل بنانے کی, اسی پہ پیسے اکٹھے کرنے تھے. میں یہی اپنی شکل میں کوئی جوتے بھی بیچ سکتا تھا, وہ میں کوئی اور پیپسی بھی بیچ سکتا تھا, یعنی کہ میں کوئی ایڈورٹائزنگ بھی کر سکتا تھا. وہ اس کو میں نے اب ہاسپٹل سیل کرنے کی کوشش کی, جو پروڈکٹ ابھی زمین پہ نہیں تھا. ایک خواب دکھایا نا کہ یہ دیکھیں جی, میرے پہ ٹرسٹ کریں, میں آپ کو ہاسپٹل بنا دوں گا. ظاہر ہے اس میں مجھے اپنی شکل دکھانی پڑی. لیکن اس کیمپین کے دوران میں یہ الزام لگائے گئے کہ وہ ایک طرح سے پولیٹیکل کیمپین بن گیا. جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ تیار کی ہے اس میں عمران کا اتنا زیادہ پروجیکشن ہوا, اس پہ کوئی پولیٹیکل میسج آپ دینا چاہتے تھے؟ اس لیے نہیں میں کر رہا تھا کہ میں کوئی پروجیکٹ کر کے اپنے آپ کو پالیٹکس میں آنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ صرف کوشش تب یہ تھی کہ ہاسپٹل آن گراؤنڈ تھا ہی نہیں. اب دیکھیں, اب ہم ہر جگہ ہاسپٹل کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہاسپٹل چل رہا ہے, بنا ہوا ہے. پھر آپ نے سرکار کو بھی کرٹیسائز کرنا شروع کیا. آپ نے اگر انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ بند کر دی تو اس کے لیے سرکار کو کرٹیسائز کیا. میرا یہ تو نہیں انٹینشن تھی کہ ساری زندگی میں ہاسپٹل میں ہی لگا رہا ہوں. میرا تو یہ تھا ایک دفعہ ہاسپٹل بن جائے, اور اگر یہ کوالٹی انسٹیٹیوشن بن جائے, ایک دفعہ یہ چلنا شروع کرے, اور جو ہمارا اصل ایم تھا کہ غریب آدمی کا علاج ہو, کوئی بھی غریب آدمی آئے, وہ اس لیے نہ ہم اس کا علاج نہ کریں کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا, اور فرق نہ کریں انسانوں میں.
جو ہمارے ملک میں VIP کلچر ہے کہ ایک کے لیے ساری فیسلٹیز، دوسرے کو پوچھتا کوئی نہیں. اور میں کنونس تھا کہ ایک دفعہ یہ چیز ہم پروجیکٹ کر دیں ملک میں کہ ایک کوالٹی انسٹیٹیوشن بنی اور وہاں ایکول ٹریٹمنٹ ہوئی سب کی اور کوالٹی ٹریٹمنٹ ہوئی. تو میں کنونس تھا کہ ہمارے لوگوں نے جس طرح پہلے پیسے دیے، میرا یہ ایمان ہے کہ انہوں نے اور بھی زیادہ پیسے دینے تھے. لیکن اب یہ صرف تب ہی کر سکتے تھے اگر ہم ٹیلی ویژن یا ریڈیو پہ جا کے پبلسائز کریں، کیونکہ نیوز پیپر ریڈرشپ سارے پاکستان میں 5 لاکھ سے 1 ملین تک ہے. تو اس لیے میں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سٹیزن پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے یہ میرا حق ہے کہ میں پیسے دے کے ٹیلی ویژن پہ ایڈ دکھا رہا ہوں. اس ٹیلی ویژن پہ سگریٹ کا ایڈ آپ دکھا رہے ہیں اور ایک ہاسپٹل میں ہم زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے ہمارا ایڈ بین کر دیا. تو کیا میں نے شور نہیں کرنا تھا اس پہ؟ اب آپ شور کریں گے تو اور شکنجہ کسیں گے. نہیں جی، وہ تو کر دیا، بین بھی کر دیا. اسکول جو ہماری بچے جو سب سے زیادہ ہماری کیمپین کرتے تھے اور جو کالج اسٹوڈنٹس تھے، ہمیں اسکولوں میں جانے کی اجازت نہیں، گورنمنٹ اسکول میں ریفیوز کر دیا اندر جانے کے لیے. حیرت ہوگی کہ کس لیول PIA جو کہ ایک پاکستانی ایئر لائن جو کنسیشنز دیتی تھی، ہمیں کنسیشنز وڈرا کر لی. یعنی کہ اب ہم باہر کی ایئر لائنز کنسیشن دیتی ہیں، اپنی ایئر لائن کنسیشن نہیں دیتی. جس لیول پہ آپ یہ جس طرح کی ڈسکرمنیشن چل رہی ہے، اس سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ لیکن عمران صاحب آپ اس کو ڈسکرمنیشن کہہ رہے ہیں. یہی سرکار ہے جس نے آپ کو ہاسپٹل بنانے کے لیے زمین دی. اس سرکار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے آپ کو امپورٹ کرنے کے لیے کنسیشنز دیے، بلکہ انہوں نے آپ کو ٹیکس فری مشینز امپورٹ کرنے کی اجازت دی. دیکھیں جی، اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احسان کیا کسی گورنمنٹ نے کہ ایک ہاسپٹل پاکستان جیسے ملک میں جہاں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کینسر ہوتی ہے، وہاں ایک کینسر ہاسپٹل نہیں، جدھر پیسے والے لوگ اور بیوروکریٹس اور جو ٹاپ پالیٹیشن ان کو گورنمنٹ ایکسپینس پہ VIP ٹریٹمنٹ باہر کروائی جاتی ہے، اس ملک میں غریب آدمی کیا کرے اگر اسے کینسر ہو؟ اور اگر وہاں ایک ہاسپٹل ایک ایسا بنا جو ایک تو کوالٹی انسٹیٹیوشن تھی، جو اسینشلی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، غریب آدمی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی. یہ پاکستانی ان کا کس نے علاج کرنا ہے؟ 50% ہمارے ہاسپٹل میں بچے ہیں اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر کا مریض نہیں بچتے، بڑی ہائی سکسیس ریٹ ہے بچوں میں. اب یہ ان کا کس نے علاج کرنا ہے؟ اس ہاسپٹل میں 92% پیشنٹس کا مفت علاج ہوا، جنہوں میں سے 8% جنہوں نے پیسے بھی دیے. یعنی کہ ہم نے پہلی دنیا میں میرے خیال میں اس وقت کینسر انسٹیٹیوشن ہوگی، پرائیویٹ کینسر انسٹیٹیوشن، جس نے 7.5 کروڑ روپیہ زکوٰۃ کا خرچ کیا غریب لوگوں کے علاج میں. 92% پیشنٹ آئے جنہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا ہاسپٹل میں. یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ ہمارے پہ احسان جتا رہی ہے کہ جناب آپ نے ہم نے بڑا کیا کہ ہم نے آپ سے ٹیکس نہیں لیا، بجائے پیسے دینے کے ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے سے ٹیکس نہیں لیا. عمران صاحب، جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ تو آپ سے اتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے آپ کی پراپرٹی کی اور انکم ٹیکس کی پوری لسٹ شائع کی ہے. ان کا الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو انڈر ویلیو کر کے دکھایا ہے اور پچھلے قریب 4 سال سے ویلتھ ٹیکس نہیں دیا. یہ ان کو پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ گورنمنٹ ہراسمنٹ کہ جب بھی کوئی جب تک وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ ایک آدمی ٹھیک ہے، وہ جس دن اپوزیشن میں گیا پتہ چلا سب سے کرپٹ آدمی وہی ہے. آج آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بھی نہیں کیا. آپ ایک تو یہ بھی اس نے لیٹر لکھا کہ سنا آپ کو شکار کا شوق ہے اس لیے آپ کے پاس بہت بندوقیں ہوں گی، اور کیونکہ آپ کے پاس بندوقیں ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، اس کا مطلب ٹیکس کنسیلمنٹ ہے. یعنی کہ اس طرح کی یہ طریقے یہ تو بہت بدقسمتی ہے جی. یہ سچ نہیں عمران صاحب کی ہاسپٹل کے لیے جو فنڈز اکٹھے کیے گئے، جو ڈونیشنز اکٹھے کیے گئے، اس کا ایک حصہ ایک 12 کروڑ روپے کی جو مارکیٹ بن رہی ہے مارکیٹ پلازا گلبرگ میں، اس میں لگایا گیا ہے؟ جو یہ مارکیٹ پلازا بنا ہے جی، اس میں عموماً ایسی چیزیں آدمی ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ پبلک پرسن ہوں. میں بتاتا ہوں 30 لاکھ روپیہ ٹوٹل میں نے اپنا انویسٹ کیا. میں نے کنونس کیا اور تین اور انویسٹرز تھے، یہ سارے پاکستانی باہر رہتے تھے. اب میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر 30 لاکھ روپیہ میں نے نکالنا تھا ہاسپٹل سے سپر مارکیٹ میں ڈالنے کے لیے، تو میں نے جو 1 کروڑ 20-30 لاکھ روپیہ جو اپنی میں نے آمدنی کا ہاسپٹل کو دیا، میں اللہ کا شکر ہے ہاسپٹل کا مین ڈونر ہوں، تو میں اسی سے نکال کے 30 لاکھ ڈال دیتا. مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں پہلے چوری کرتا ہاسپٹل سے پیسہ پھر ڈالتا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے
ये सारे इल्ज़ामात जितने आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये हॉस्पिटल को बंद कराने के लिए या इमरान का मुंह बंद कराने के लिए? ये जी ये टैक्टिक्स हैं जो कि हमेशा इस्तेमाल होती हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स के अगेंस्ट। तो उनको पहले ये चाबी दी जाती है कि जी देखें ये FIA, पुलिस, ये टैक्स वाले भी जाग जाते हैं एकदम। ये सारा होता है कि चुप करके किसी को बैठा देंगे जी ये बस अगर आप बोलेंगे तो हम ये कर, या फिर अखबारों में गलत चीज़ें। तो ये सारा एक किस्म का डराने के तरीके होते हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स को। तो आप अपने आप को पॉलिटिकल ओपोनेंट मानते हैं क्या इस सरकार का? मैं 1 साल से जी यही कोशिश कर रहा था और अब तक यही मेरी कोशिश थी कि मैं आराम से सोशल वर्क करूं। अगर गवर्नमेंट आपको अपोज करती है आपके मुल्क में तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है सोशल वर्क करना भी। जो आपके बड़े पुराने दोस्त हैं सरफराज नवाज साहब, वो इस हॉस्पिटल के खिलाफ कैंपेन चलाने में सबसे आगे हैं और उनका बार बार ये कहना है कि इमरान खान ने इस हॉस्पिटल को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया है। वैसे सरफराज से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो सोचेगा ही ऐसे। उसकी सोच वो उस जो चोर होता है ना जी, चोर की सोच चोर की तरह होती है। तो उसका कहने का मुझे ऑफर है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की, 2-3 दफ़ा ऑफर आई है। तो अगर मैं इतना मुझे शौक होता मैंने ज़रूर अपना सर खपाना था, सारी दुनिया की चक्कर लगाने थे, सुबह से लेके अपने ऊपर प्रेशर लेके एक हॉस्पिटल बनाना था इस रास्ते पे आने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आपने एक वाइट एलिफेंट खड़ा कर दिया है, हॉस्पिटल बना तो लिया लेकिन इसे चलाने के लिए इतना खर्चा लग रहा है, उसको संभालना मुश्किल है और हर साल फिर इस तरह से आपको लोगों से डोनेशन लेनी पड़ेगी और ज़कात लेनी पड़ेगी। अब देखिए जी हॉस्पिटल चल गया, हॉस्पिटल बन गया। अब ये वाइट एलिफेंट इसलिए ये कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में 90% लोग गरीब हैं जो पैसे नहीं दे सकते। अगर कल हम हॉस्पिटल बंद कर दें गरीबों के लिए तो ये हॉस्पिटल हम शायद प्रॉफिट पे भी चला लें। आपने कहा कि इस हॉस्पिटल में जो ट्रस्ट है उसके ऊपर फैमिली का कोई कंट्रोल नहीं है। आपने ये भी कहा कि सारे अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं। आपने ये भी कहा कि यहाँ से कोई फंड्स डाइवर्ट नहीं किए गए किसी और जगह। इस सब के बावजूद अगर सरकार इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, अगर सरकार इसके ऊपर शिकंजा कसती है, आप क्या कहेंगे कि अगर कभी एक पैसे का भी कोई एम्बेजलमेंट, कोई गड़बड़ पाई गई तो क्या करें आपके साथ? हाई कोर्ट के लॉयर्स की जो फेडरेशन है उनमें से आप और वो फेडरेशन कोई 3 लॉयर्स नॉमिनेट कर दें, कोई 3, मैं जानता भी नहीं उस फेडरेशन को, आप उनमें से 3 कर दें जो सारी फेडरेशन कहे कि ये तीनों इंटेग्रिटी के लोग हैं। वो 3 खुद ही जाएं, ऑडिटर लेके जाएं, एक हॉस्पिटल की पूरी थरो चेकअप करें। मैं उनको एक चैलेंज देता हूं कि अगर 1 रुपया भी ये पता चला कि मेरी तरफ आया है तो जो कुछ मैं ओन करता हूं वो हॉस्पिटल का, और मैं खुद कहूंगा कि मुझे जेल सेंटेंस दो। लेकिन अगर ये प्रूव हो कि ये इल्ज़ाम गलत है तो इनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाया इस तरह की स्टेटमेंट्स का, और इनको रिज़ाइन करना चाहिए कि ये जो लॉयर बने हुए हैं इनको रिज़ाइन करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से चैलेंज है। इमरान खान पर जनता के इल्ज़ामात की फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम आज के जज सुरेश मेनन की इजाजत चाहेंगे मुकदमे की कार्रवाई अगले सप्ताह तक पोस्टपोन करने के लिए। Court is adjourned till the next week. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इमरान खान पर जनता के मुकदमे की कार्रवाई का दूसरा हिस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।